السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی سلمان رشید صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. مہربانی آرزو. سر ہمیں تو آج کل بڑے بڑے لوگوں نے جیسے کہتے ہیں کئی لوگوں نے پاکستان سے ہمیں انکار کر دیا کہ جی ہم نہیں آ رہے کیونکہ آپ کا چینل بھارت میں نہیں دیکھا جا رہا. تو ایسے میں آپ آئے سر، بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے ٹائم دیا. جی کوئی ایسا شوق ہی نہیں ہے آرزو کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہے. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو نہ صحیح. یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جن کو جسے ہم پنجابی میں پبلک سٹی کہتے ہیں نا، انہیں پبلک سٹی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن سر اگر ہم بات کریں جنگوں کی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں، پہلے بھی کئی بار جنگیں ہوئی. خیر ابھی جنگ والا ماحول ہم نے بنا تو رکھا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی ہو ہی جائے، لیکن لگ نہیں رہا کہ جنگ ہوگی. اسٹرائک یا کسی قسم کا اٹیک کی بات کی جا رہی ہے. سر دنیا میں اگر ہم دیکھیں، پرانے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی جنگوں سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے کیا؟ جہاں تک میں نے پڑھا ہے جنگوں سے مسئلہ آج تک کوئی نہیں حل ہوا. اور جو پہلے زمانے میں بھی جو دانا لوگ تھے نا، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ مت لڑو، جنگ مت لڑو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی واقعہ ہیروڈوٹس کے اندر، ڈیریس دا گریٹ جو ہے نا، وہ جب سیتھین بادشاہ آئیڈینتھرسس کے خلاف لڑنے کے لیے گیا نا، تو آئیڈینتھرسس نے اسے 3 چیزیں بھیجی. پہلے تو وہ لڑتا نہیں تھا، وہ پیچھے ہوتا جاتا تھا. اور اس نے اسے چٹھی بھیجی کہ تم لڑتے کیوں نہیں. اس نے کہا کہ ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے باپ داداؤں کی قبروں کو اگر تہس نہس کرو گے تو پھر ہم لڑیں گے. اور ساتھ اس نے 3 چیزیں بھیجی، ایک تیر، ایک مینڈک اور ایک پرندہ. تو اس کے وزیر نے، اس نے داریوش اول نے، ڈیریس دا گریٹ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار یہ کیا بیوقوفی ہے. اس نے کہا کہ دیکھو 3 چیزیں اس نے دی ہیں کہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم مینڈک کی طرح یا تو پانی میں چلے جائیں گے یا پرندے کی طرح پھر سے اڑ جائیں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہم کر سکے تو پھر ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. تو ڈیریس سمجھدار تھا، وہ واپس آ گیا. اس نے کہا نہیں، یہ قوم کے ساتھ نہیں ہم نے لڑنا. تو اگر وہ بھی ڈفر ہوتا نا کچھ لوگوں کی طرح تو وہ چڑھ دوڑتا کہ پہ جاؤ. تو جنگ سے کبھی کچھ نہیں آپ کو حاصل ہوتا. آپ تاریخ میں دیکھ لیں، اتنی جنگیں، اتنے لوگ مار دیے، مطلب اور ملا کیا ہمیں؟ سر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم ویسے تو خیر آپ جو بھی ریسنٹ ہسٹری ہے اس کو آپ نہیں آپ بات کرتے، لیکن پھر بھی جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے اس لیے ہم نے پاکستان بنا لیا. تو کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ مطلب جو ہمارے جیسے نہیں ہیں، کچھ اور بھی ہر طرح کے مسلم ہوتے ہیں نا، کیا ہم ان کے ساتھ رہ پا رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے ایران ہو؟ ہاں کہاں رہ پا رہے ہیں. ایران تو چلیں، وہ تو ہم نے ویسے ہی ضیاء کے زمانے سے کافر کر دیا نا کہ شیعہ ہیں، ان کے ساتھ تو آپ نہیں رہ سکتے. تو افغان تو آپ کی طرح کے اہل وہ کیا ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں زیادہ تر، تو آپ تو ان کے ساتھ نہیں رہ پا رہے. ہم تو مطلب یہ کوئی مذہب سے نہیں ہوتا علیحدہ یا فرق رہنے کا، اکٹھے یا علیحدہ علیحدہ رہنے کا. یہ کوئی اور چیزیں، یہ سویلائزیشن ہوتی ہے. جب آپ سویلائزڈ ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان چیزوں کا آپ کو کچھ نہیں ہوتا. یہ مذہب کا اس سے کوئی چکر نہیں ہے. لیکن سر ہم نے تو ہمیشہ سے یہی بتایا نا کہ ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں. تو ہمارے تو ابھی آج بھی ایک میزائل کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، ابدالی. تو وہ جو ابدالی ہے وہ بھی، اس کی کیا ہسٹری ہے سر؟ وہ بھی کوئی مغل ہی تھا؟ نہیں، وہ سدوزئی پٹھان تھا، افغانستان سے آتا تھا، اس کے فوج میں تھا. وہ نادر شاہ کا، جو کہ خود بھی پٹھان نہیں تھا. نادر شاہ پٹھان نہیں تھا. نادر شاہ پٹھان نہیں تھا. نادر شاہ یہ اس کے مرنے کے بعد اس نے افغانستان کا وہ سلطنت لے لی. اور
یہ وہاں سے لوٹ مار کرنے آتا تھا بنیادی طور پہ. پنجاب کی ایک پرانی حکایت ہے، کھادا پیتا لاہدہ رہندا احمد شاہدہ، کہ وہ ہم جو کھا پی لیں گے وہی اپنا ہے جو لگے گا ہمیں، باقی جو ہے احمد شاہ نے کچھ نہیں چھوڑنا، وہ سب کچھ لوٹ کے لے جایا کرتا تھا. ایک جانگلی آدمی تھا، اور مطلب اس نے ہر جگہ آگیں لگانی، جو کہ غیر مسلمانوں کو بھی اسی طرح لوٹتا تھا جس طرح ہندو سکھوں کو لوٹتا تھا. لیکن جیسے کوئی بھی جو نان مسلم عبادت گاہ ہے اس کو آگ لگا دینی. تو اس کے نام پہ ہم نے اپنے ابدالی رکھ دیا. ہمارے پاس دلہ بھٹی نہیں تھا، ہم دلہ نہیں رکھ سکتے تھے، جو کہ مغلوں کے خلاف، اکبر کے خلاف جو کہ وہ تھا نبرد آزما. اور بھی ہمارے پاس بڑے تھے جنہوں نے، جیسے وہ کھوکھر برادران جو تھے جنہوں نے تیمور کے خلاف مطلب لڑ تو بیچارے اتنا نہیں سکے لیکن اس کو ریزسٹ تو ضرور کیا نا. تو یہ زیادہ تر جو ہم نے اپنے میزائلز کے نام رکھے ہیں یہ لوٹ مار والوں کے اوپر امپریس ہو کے کیوں رکھے؟ مطلب لوٹ مار والوں سے ہمیں کیا اتنا پیار ہے کہ ہمارے زیادہ تر میزائلز ہیں، بلکہ سارے میزائلز ایسے ہی لوگوں کے نام پر ہیں. ہم مطلب پرویز ہود بھائی کے نام پہ بھی رکھ سکتے تھے، ہم عیدی صاحب کے نام پہ بھی رکھ سکتے تھے، ہم لوگ عبدالسلام صاحب جو تھے جنہوں نے نوبل پرائز لیا تھا ان کے نام پہ بھی رکھ سکتے تھے. لیکن ہمیں کیا اتنا پیار ہے ایسے لوگوں سے جو ہمیشہ لوگوں کا نقصان کرتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے، ان کے نام پہ کیوں رکھا؟ دیکھیے ایدی صاحب تو تھے بالکل پرامن انسان. اب ڈاکٹر عبدالسلام کو تو آپ نے کافر ڈکلیئر کر دیا تھا، تو ان کے نام پہ آپ کیسے اپنا میزائل؟ پھر پرتھوی نہ رکھ لیتے ہم اپنے میزائل کا نام، جس نے پرتھوی راج چوہان کے نام سے، جس نے وہ شہاب الدین یا محمد غوری کے خلاف جنگ لڑی، شہید ہو گیا اپنے دیش ہونا کی تو یہی خاطر. چاہیے تھا سر، پرتھوی راج کے نام پہ رکھتے تو بہت زبردست ہو جاتا. ہے نا، وہ تو ہم مطلب ہم اپنی نے غوری ہسٹری بھی کو، بنا لیے. اب سر ہم تو اپنی ہسٹری کو مانتے ہی نہیں نا، ہم تو اس کو مٹانے پہ تلے ہوئے نا. ہسٹری تو ہماری وہی ہے جو پرتھوی راج جی کی تھی. بالکل، وہ ہم پچھلے 77-78 سال میں یہی کام ہم نے پکڑا ہوا ہے کہ اپنی تاریخ کو مٹا کے مسخ کر کے تو ری رائٹ کرنے کی کوشش کریں. تو تاریخ کو آپ کبھی بھی ری رائٹ نہیں کر سکتے، وہ پکی ہے. تو پھر ہم نے یہ پتھر میزائلز پہ کے نام کیوں رکھے؟ ہم نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. مطلب ہے امبیرسنگ بات ہے، لیکن مجھے نہیں پتا یہ کیوں رکھے جاتے ہیں. یہ صرف اسی لیے رکھتے ہوں گے کہ جی وہ اس وقت ہم پاکستان ہم نے ابھی ایجاد نہیں کیا ہوتا. ویسے ایسے خانہ خراب گزر چکے ہیں 1950s میں. وہ کیا اس کا نام تھا قریشی کا، میں نام بھول جاتا ہوں. وہ اس نے کتاب میں لکھ دیا کہ جی پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن محمد بن قاسم آیا تھا. تو احمد شاہ ابدالی بھی پھر پاکستان پہ ہی حملہ کرنے آ رہا تھا نا. اس کو ماما بنا کے اس کے اوپر ہم نے میزائل کا نام ٹھوک دیا. تو اور یا غزنوی وہ بھی تو یہی کرنے آ رہا تھا. پاکستان بن چکا تھا نا بقول ایک دو ڈفرز کے، جو کہ ہمیں پرانی یہ بتاتے رہے باتیں. ہم ایک کنفیوزڈ قوم ہے، ہم ہر طرح سے کنفیوزڈ ہیں. ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہے، ہماری یہ کنفیوژن ہے کہ ہم اس دھرتی کے ہیں کہ نہیں ہیں. ہر کوئی تو سالہ باہر سے آیا ہوا بنا رہا ہے، اپنے آپ کو بتا رہا ہے. تو وہ بس وہ اس کنفیوژن میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میزائل کا نام کیا رکھیں. کسی کتے بلی کے نام پہ رکھ لیتے، کوئی ٹامی، کیٹی، کوئی اس طرح کے نام بھی ہم رکھ سکتے تھے. اس کے اوپر اسمائلی چہرے بھی بنا دیتے. سر شی جنگ پنگ بھی تو رکھ سکتے ہیں، آج کل چائنا کے ساتھ بہت یارانہ ہے نا ہمارا. تو اگلا میزائل جو شی جنگ پنگ، وہ رکھ لیں آپ. وہ میرا جو ہیرو ہے چائنا کا، جو کہ یہاں پہ بدھزم کی کتابیں ڈھونڈنے آیا تھا، 631 میں پہنچا تھا، پھر 646 میں یہاں سے واپس گیا. تو وہ اس کا نام جوان زانگ ہے. آپ میزائل کا نام جوان زانگ رکھ لیں، وہ ایک پرامن طور پہ آیا تھا. آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا نیوکلیئر پروگرام تو پرامن ہے، تو جوان زانگ کا نام رکھ لیں، ہے بھی چائنیز، جائز بھی ہے. سر ایک طرف خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو جا کر کے ہم 30 سال سے ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہے تھے امریکہ کے کہنے پہ، اور وہ ہماری غلطی تھی. دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہاں پاکستان کا جو پاسٹ ہے وہ کچھ خاص اچھا نہیں ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا جیسے ہم یہاں پہ جو ٹیررسٹ ہیں یا جو ملیٹنٹس ہیں ہم انہیں سپورٹ کرتے رہیں. اور
دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے پرامن ہیں اور ہم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں، اور بھارت ویسے ہی ہمارا نام لگاتا رہتا ہے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو آپ کو لگتا نہیں کہ کچھ چینج آیا ہے کہ آج آپ کے پولیٹیشین جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کے اپنی غلطی کو مان رہے ہیں؟ یہ ویسے بڑی بات ہے، اور خواجہ آصف کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے دلیر آدمی ہیں کہ یہ انہوں نے بات کہہ دی. یہ بڑی بات ہے، اور یہ بات ہے سچ، بےزتی کی بات ہے پر سچی بات ہے. یعنی یہ جو ہم نے نام نہاد جہاد امریکہ کے کہنے پہ کیا، وہ ساری دنیا میں امریکہ تو لامبے ہو کے بیٹھ گیا نا اپنے آرام سے. بےزتی ہماری ہو رہی ہے. ہم اب وہ کہ جی یہ کیا ہاٹ بیڈ آف ٹیرر پاکستان کے بارے میں ایک جگہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ یہ جی ہاٹ بیڈ آف ٹیرر ہے. وہ ہم جو ہیں وہ پرایا بن گئے، ہم پلیت قوم بن گئے امریکہ کے کو خوش کرنے کے چکر میں. سر امریکہ کو کیوں خوش؟ ہمیں کچھ مل رہا ہوگا نا. ہم کسی کو فری میں تو خوش کرنے والی قوم ہے نہیں. ہم پیسہ نہیں، پکڑ وہ رہے تھے. ہاں ضیاء الحق کے زمانے سے چالو تھا کام. وہ پیسہ پھینکتے تھے، ہم ناچتے تھے. اور ابھی تک وہی سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو بات کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے کہ جی ہم اٹیک کریں گے، چلیں فرض کریں کر لیا انہوں نے اٹیک، تو اس کے بعد یہاں پر جو ٹیرر کیمپ ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ ابھی سنا تو یہی گیا کہ آزاد کشمیر میں جتنے مدرسے ادرسے تھے وہ بند کر کے ان کے لوگوں کو کہا کہیں اور چلے جاؤ کچھ ٹائم کے لیے، اور اس قسم کی تیاری تو کی جا رہی ہے. تو بجائے ان لوگوں کو پکڑ کے بند کرنے کے اور بھگایا جا رہا ہے، بھاگو. تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے اس سے کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں حل ہوگا. پھر بیک ٹو بزنس ایز یوزول ہو جائے گا جب یہ حملہ شملہ ختم ہوگا. سر ایسا تو نہیں کہ اسامہ بن لادن کی طرح، جیسے اسامہ بن لادن امریکہ کو بتا دیا تھا کہ ادھر ہے، اسی طریقے سے حافظ سعید کی ایڈریس جو ہے وہ مودی جی کو بھجوا دیا انہوں نے اور کہا کہ آگے اٹیک کر دو، بھائی ہمارا نام نہیں آئے گا، کہیں گے بھارت نے اڑا دیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر. پتہ نہیں یہ ویسے کرنا تو چاہیے اسی قسم کے کام. اب صرف ایک ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ہیں جن کا بتا دیں تو بہتر ہے. سر بتا تو ہم ہی دیتے، بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مودی جی ہمیں پیسہ کتنا دے دیں گے بتانے کا، لیکن فری میں تو ہم نہیں بتاتے بھائی، سیدھی بات ہے. نہیں مودی لیکن صاحب سر ذرا جیب ڈھیلی کریں نا. ہاں، لیکن اس وقت تو مودی صاحب ہمارے اسکرو ٹائٹ کرنے میں لگے ہوئے، کیونکہ سنا یہ کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے کہا جا رہا ہے پاکستان کو لون نہ دو. مودی جی جو ہے وہ لگتا ہے حکا پانی بند کروا کے رہیں گے. تو سر ہم کتنے دن فرض کریں آئی ایم ایف نے بند کر دیا، ہم کتنے دن سروائیو کر پائیں گے؟ بڑا اگر بھیانک سوال ہے، پتہ نہیں کتنے دن کر سکیں گے. لیکن پتہ نہیں آئی ایم ایف مودی کی بات مانیں گے یا ورلڈ بینک مودی کی بات. ایسے ہی تھوڑا یہ تو ایسے مجھے لگ رہا ہے مودی صاحب سر وہ حرکت کر رہے ہیں کہ دو بچے لڑ پڑے نا، تو ایک بچہ جا کے اپنے باپ کی یہ دامن پکڑ کے نا کرتے کا اس کو کرو. مودی تو وہ حرکتیں کر رہا ہے. وہ بیچارے کیا کرے، ہم نے بھی تو ان کے جہادی بھیج کے بڑا غرق کر دیا ان کا. ان کے پاس کیا آپشن چھوڑا ہم نے؟ اچھا پیسہ بند نہیں کروائیں گے، میرا خیال ہے پیسہ بند نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا کے ہی، تو وہ کہتے ہیں پیسہ جو ہے وہ مل جائے لیکن جیسے جنوری میں چاہیے تو اکتوبر میں ملے جا کے. تو وہ جو پیریڈ آئے گا نا بیچ کا وہ مشکل ہو جائے گا. ہاں ویسے ہم پاکستانی ہیں ویسے بڑی ریزیلینٹ قوم، ہم پھر بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ کر کے زندگی گزار ہی لیں. اچھا دامن تو ہم نے بھی پکڑ رکھا ہے، ہم بھی ورلڈ بینک کہہ رہی ہوں امریکہ کا دامن ہم نے بھی پکڑا ہوا ہے کہ بھائی ان کو روکو، یہ ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں. وہی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مودی جی نے دامن پکڑا ہوگا، دامن ہمارے والوں نے بھی پکڑ رکھا ہے، ان کی دونوں طرف سے دامن ان کا پھٹنے ہی والا ہے، ایک سائڈ سے وہ اور ایک سائڈ سے ہم. تو یہ امریکہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا امریکہ کہے گا بھیا تم جانو تو تمہارا کام جانے؟ نہیں، رول تو شاید کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی پلے وہ اس میں، اور وہ یہی ہے کہ بھائی امن عقل کر لو، کیونکہ آرزو کچھ بھی نہیں ہوگا، جنگ سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے، ہم رل جائیں گے.
سر ہم تو پہلے ہی پاکستانی کہہ رہے ہیں ہمارے تو پہلے ہی حال خراب ہے، اب اور کیا ہوگا. لیکن یہ کہ یہ اگر ہوئی بھی تو سر مطلب 4 دن 5 دن ایسے ہی ہوتی نا. ہماری کون سی یورپ والی جنگیں ہوتی ہیں جو سالوں سال چلیں. لیکن اس سے پرابلم یہ کہ ایشو تو وہی رہے گا. پاکستان جن ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے ان کو تو سپورٹ کرنا بند ہی نہیں کر رہا. حافظ سعید کو سنا ہے تو چھپایا جا رہا ہے، کبھی کہیں لے جاتے ہیں کبھی کہیں لے جاتے ہیں کہ کہیں اسی کو نہ اڑا دیں. لیکن ظاہر ہے کہ بھارت بہت ٹائم سے جو ہے وہ کمپلین تو کرتا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں ٹیکس نہیں ہوئے ہیں، وہ بات تو سچی کر رہے ہیں. تو ہمارے ہم پالیسی کیوں ٹھیک نہیں بنا پائے؟ اس لیے کہ اس کا نقصان تو ہمیں بھی ہوا ہے نا. نقصان ہمیں ہوا ہے، وہ ہمیں امریکہ نے جو ایک سبق پڑھا دیا تھا نا، وہ ہم نے ان لرن نہیں نہ کرنا کیا، اور نہ ہی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سبق ہم نے سیکھ لیا ہے، وہ ہم انڈیا کے خلاف وہی استعمال کرتے رہیں، چاہے اس میں ہمارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. لیکن سر مطلب اس میں ہم نقصان اپنا خود کا کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ باقی کنٹریز ہم دیکھیں تو وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، ان کی اکانومی بھی ٹھیک ہو رہی ہے، ان کی فارن پالیسی بھی انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے. اور ہمارا حال یہ کہ ہمارے پسینے چھوٹے ہوئے کہ اگر آئی ایم ایف نے پیسہ روک دیا یا ڈیلے کر دیا، روکے گا تو خیر نہیں، امریکہ کو بھی ہم سے کچھ نہ کچھ کام پڑتا رہتا ہے، لیکن ڈیلے تو کیا جا سکتا ہے. تو اس سے ہماری حالت خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھارت اس وقت ایک مضبوط کنٹری کے طور پہ سامنے ہے. اگر بھارت کے گورنمنٹ کہے گی تو سلو تو کیا، مطلب پروسیس کو سلو کیا جا سکتا ہے پاکستان کے لون کو. تو ہم اگر کام سدھرتے کیوں نہیں؟ مطلب ہم عجیب ہی ہماری حالت ہے، ہم سدھرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہماری جو ہے نا سافٹ ویئر، وہ ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا جو اسٹیٹ کا سافٹ ویئر ہے وہ خود بخود نہیں ہوگا، وہ کہیں باہر سے ہی کوئی آ کے کرے گا تو ہوگا. تو تب تک ہم نہیں سدھریں گے جب تک کہ یہ سافٹ ویئر نہیں ریسیٹ ہو جاتا. سر ویسے اگر کوئی چھوٹی موٹی جنگیں یا جھڑپیں یا اٹیکس ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری میں، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں، حالات کتنے دن میں نارمل ہوتے ہیں آپ کے خیال سے؟ کتنے دن لگتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک تھوڑا آرام سے عام زندگی جو ہے وہ چلنے لگے؟ وہ دیکھیے 71 کا مجھے کچھ ہلکا سا یاد ہے، اور 65 کا. یہ اس وقت تو یہ جو کارگل والا مارکا مشرف نے مارا تھا، اس میں تو میرے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی. ایک بیوقوفی کی گئی تھی تو میں نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا کہ کب حالات اب سدھرنے ہیں. لیکن جلدی سدھر گئے تھے 1-2 سال میں. 65 میں ذرا اور بھی تیزی سے سدھر گئے تھے، کیونکہ ستمبر 65 میں جنگ ہوئی ہے تو 66 کے شروع میں حالات ٹھیک ٹھاک تھے، لوگ آ جا رہے تھے، چٹھیاں آنی جانی شروع بلکہ اس زمانے میں تو شاید چٹھیاں جنگ کے دنوں میں بھی آتی جاتی تھی. اور 71 کے اس میں بھی میں تو خیر اس وقت فوج میں تھا، تو اب میں دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں گا دنیا کو اور پاکستان انڈیا کو. تو اس وقت تھوڑی سی دیر لگی تھی شاید ہمیں. اور سر ابھی جو 2019 میں جو ایئر اسٹرائک ہوئی تھی ابھی لندن والی، جس میں ہمارے بولا گیا تھا ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور کہا واپس بھیج دو پائلٹ کو، ہاں سر وہ اس میں ہم کتنے دن میں صحیح ہو گئے تھے؟ ویسے اس وقت تو خیر اتنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ نہ ہمارے چینلز بند کیے گئے تھے نہ ہی کچھ اور ہوا تھا اس وقت بھی. لگتا ہے آپ ہاں کو اس وقت اتنی ابھی پابندی؟ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے مودی صاحب کا وقت گزرتا جا رہا ہے نا، یا وقت قریب آتا جا رہا ہے، تو وہ ریبڈ زیادہ ہوتا جا رہا ہے آدمی. اب یہ جیسے یہ چینل بند کرنا اور اپنی فوجوں کو کہنا کہ جی تمہیں کارٹ بلانش ہے، جا کے جب مرضی حملہ کر دو پاکستان کے اوپر، یہ نا کوئی ایک مطلب پہلے سے زیادہ برے حالات ہیں اس وقت مودی کے. یعنی وہ مینٹلی جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذہنی طور سے اسٹریس زیادہ ہے، اسٹریس بہت زیادہ ہے اس وقت. لیکن سر ہم نے بھی تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں نا. وہ پلوامہ اڑی یا پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا، وہ ایکشن کے لیے بولتے رہے، پاکستان نے کبھی اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں، اور کبھی پالیسیز آپ نے ٹھیک کی نہیں. تو کہیں نہ کہیں اگر ہم 100% نہ کہیں، کچھ نہ کچھ 20%، 30%، 50% غلطی تو ہماری بھی ہے نا، کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے ہو گیا، 4 دن بات ہوئی، 5ویں دن پھر وہی سب کچھ چل رہا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی، وہ
اسٹیٹ کا جو ہے نا یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی کریں گے، کوشش بھی نہیں کریں گے، وہ باہروں ہی کوئی ڈنڈا آئے گا تو کریں گے. امریکہ سے یا کہیں سے ہمیں کہا جائے گا تبھی کچھ ہوگا. جی جی. بہرحال سر دیکھتے ہیں، آپ تو خیر لاہور میں موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بارڈر کے نزدیک ہے اور سارا کچھ تو خیریت رہے. میں تو یہی چاہتی ہوں کہ کسی قسم کا کوئی اٹیک وٹیک نہ ہو اور اس کے بغیر ہی بات چیت کر کے یا امریکہ بیچ میں آ جائے، کوئی بھی آ جائے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ سولو کر لیا جائے. مجھے لاہور بھی وزٹ کرنا ہے اور آپ سے ملاقات ہوگی کچھ ہی دنوں میں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. آپ کی مہربانی، شکریہ.